السلام علیکم دوستوں آج کی ہماری ویڈیو جو ہے اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فحش فلموں کی ابتدا کیسے اور کیوں کی گئی۔ دوستوں، تاریخ بتاتی ہے کہ پارنگرافی کو سب سے پہلے سلطان ایوبی کے دور 1137 سے 1193 میں مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ صلیبی فوجیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہر میدان میں شکست سے دوچار تھیں۔ اسلامی فوجیں متحدہ صلیبی فوجیوں پر محاذ و میدان میں طاقتور پڑتی تھیں، لیکن مزہ تب آیا جب بحر اوقیانوس کے ساحل پہ 1.5 لاکھ مسلمان افواج نے 15 لاکھ صلیبی فوجیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ طاقت زور و قطار رونے لگے۔ اس نے پارن کے اجلاس کے انعقاد کا حکم دیا، جس کا مقصد مسلمان اور صلیبی افواج کی خوبیوں اور خامیوں کا معاوضہ کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا مسلمان افواج ساری رات سجدوں میں پڑے روتے رہتے ہیں اور صبح میدان جنگ میں دشمنان کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ للکارتے ہیں۔ ان کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان ہی انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں ایک بہترین جنگجو بناتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کی محفلوں میں مشغول رہتی ہیں، لہذا دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی جہاں کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ جب مسلمان سپاہیوں کے ساتھ آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے، صلیبی فوج پر خوف طاری کر دیتی ہے، اس کے ساتھ مسلمان کے نعرہ تکبیر کی فلک شغاف نعرے اور مسلمان افواج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد کی طرح بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اس میٹنگ میں صلیبی افواج کا ہرمن نامی ایک انٹیلیجنس کا آفیسر بھی موجود تھا، جس نے صلیبیوں کی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ نہایت ہی شاطر و چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی افواج کے ساتھ نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میرے 60 سال کے تجربے میں ایک عیاش پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، اور خاص کر وہ لوگ جو سیکس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں۔ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں بات کروں تو مسلمان افواج میں زیادہ تر سپاہی سیکس کی لذت سے نا آشنا ہیں، اور ان میں موجود شادی شدہ بھی ہیں، وہ بھی کسی حد تک اس چیز کو آزماتے ہیں۔ تصور نایاب اور خوبصورت نظریں ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور ہیں۔ انہیں مذہب کے آگے اور پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کے ایک مثال مسلمان بادشاہ اور وزیر بھی ہیں، جو شروع میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا، تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں جس میں وہ جرنیل بھی شامل ہیں، جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی، آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری کرنا بھی پڑی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتے، اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا،
حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیش کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں ایک نیا مطلب کہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھایا جائے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ اس حوالے سے اس کے بعد وہ خود ہمارے ثقافت کے حوالے سے خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہوا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پارنگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھینس بدل کر نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا کہ میں ایوبی کو اس کی سانس اور مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ دوستوں، فوج کے کچھ نوجوان کی پراسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تصاویر کو دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان شخص کے لیے جنونی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات آئیں کہ شہروں میں فحش تصاویر کے کھانے مطلب کہ کوبہ خانے کھل چکے ہیں، جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدگی تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکے ہیں، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔